کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی. کیٹیگوریکل ڈینائل. ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. ہم نے طرح طرح کے عقیدے ہیں. شفاعت باطلہ کا تصور، اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ لات و منات و عزا ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں، پوچھتے ہیں یہ اپنے ابا جان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، لاڈلی بیٹیاں، چھڑا لیں گے. ہمارے یہاں بھی تصور ہے اور یا اللہ چھڑا لیں. یا شفاعت باطلہ، حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں. ایک شفاعت ہے، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے. وہ آیت الکرسی کے جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی. یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات، ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکتا. ولا يقبل منها شفاعة، کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی. تفصیل نہیں، تیزی کے ساتھ. یہ واقعات کئی 100 برس کے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہیں. سب سے زیادہ سورہ اعراف میں ملے گی اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی. یہاں پر تو طے بقرے جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر آپ کی جاتی ہے تو اس میں سب دنیا آ جاتے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی، گھر میں کام کاج کے لونیاں بنتی تھی، گھروں میں ڈال دیتے تھے. لیکن لڑکوں کو، اور یہ 2 موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا. یہ ایک مختلف سی بات ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپٹ سے سینائی پیننسولا آنے کے لیے جزیرہ نمائے سینا میں. ایک رائے یہ کہ دریائے نیل کو کراس کر کے گئے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے. دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا. اسی کی رائے یہ ہے کہ یہ خلیج سویز ہے، بحر کی ہے سی، وہ اوپر جا کر 2 کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. خلیج عقبہ مشرق کی طرف اور خلیج سویز مغرب کی طرف، اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ تکون ہے، جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسولا ہے. انڈین پیننسولا، سینائی پیننسولا. اور یہ سویز کینال کے بعد میں بنی ہے. خلیج سویز اور میڈیٹرینین بحیرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی، اگر تو چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے وہ بہت بڑی بڑی جھیلیں تھیں، اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے. تو اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے، اس لیے کہ کوہ طور جو ہے وہ اس پیننسولا کی ٹپ پر ہے، نیچے ہے یہاں جہاں پر دن کا قیام رہا، اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کراس کیا ہے. کراس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا. فقال كل فرق كالطود العظیم، دونوں طرف چٹانوں کے مانند پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا، اس کے راستے سے یہ نکل گئے.
اور پھر جب فرعون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائے، وہ غرق ہو گئے، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ تھی کیفیت، اور معجزانہ کیفیت تھی، یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی، اور میں عرض کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں معجزہ کسے کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پار دیا، تمہارے لیے، تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے، تو تمہیں تو نجات دے گی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے، یہ گزر چکے تھے، اس سائن پر کھڑے ہیں، ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو کہ جب کوہ طور پر ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ان کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کی غیر موجودگی میں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بہت بڑا ظلم تھا جس کا ارتکاب کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک دلیل کی یہ شکل کہ بچڑے کو پوج گئی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی۔ من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے، شریعت بھی دی، کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس توبہ کرو اپنے پروردگار، اپنے خالق کی جناب میں۔ باری اللہ تعالیٰ ہے، باری فَقُلْ أَنفُسَكُمْ، تو قطع کرو اپنے آپ کو۔ یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے، اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، یہ بعض اشارہ ہے، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح سے مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ فَقُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، کیا مانے گا؟ یہ قتل مرتد کی سزا ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر و شرک کیا، باقی لوگوں نے نہیں کیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں گے، ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتکب ہوئے، انفسکم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی اصلیت بھڑک اٹھے گی۔ 70,000 یہودی قتل ہوئے، اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں، اس سے بڑا پرج کسی بھی آئیڈیولوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا۔ کچھ لوگ آ گئے ایک نظریے کو قبول کر کے، رفتہ رفتہ نظریہ ہو گیا، پھر مفادات، کچھ چودراہٹیں، یہ مقدم ہو گئی، اسی سے جب باتیں خراب ہوتی ہیں، غلط راستے میں پڑ جاتی ہیں، تحریکیں بھٹک جاتی ہیں، تو آئیڈیولوجیکل پارٹی نظریاتی جماعتیں پنج کرتی رہتی ہیں، کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے ان کو کاٹ کر علیحدہ کرو، وجہ سے قتل مرتد۔ تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے۔ اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں، جدید دانشور ہیں، جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسمی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسمی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو، جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی، تو وہ شریعت محمدی کا جز بن گئی۔
زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے. قرآن مجید میں رجم کی صحیح آیت کوئی موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے. قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے